اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، ہم بات کر رہے تھے اس نورانی کلام کے اندر کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کلام نورانی ہے، کہ جو خطبات، خطوط، مکتوبات اور حکمت برے نکات کے ساتھ ہمارے پاس نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہے۔ اس نہج البلاغہ کے اندر بالخصوص حکمتوں کے اندر وہ نکات پوشیدہ ہیں کہ اگر ہم ان نکات کی معرفت حاصل کر کے ان کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر لیں تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ آج جس نقطے کی طرف امیر المومنین ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں، اس میں ایک سوال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے متعلق امیر المومنین سے پوچھا گیا، اس کا ایک جواب ہے، اور ہمارے لیے واقعاً ایک سبق ہے اس کے اندر کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو، عملی زندگی کو مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی عملی زندگی کی منصوبہ بندی کرنی ہے تاکہ ہم اس کے مطابق، اس منصوبہ بندی کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزار سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول کے بارے میں سوال ہوتا ہے امیر المومنین سے، وسئل علیہ السلام عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوال ہوا امیر المومنین سے اس قول پیغمبر کے بارے میں کہ جس میں رسول اکرم فرما رہے ہیں، غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود، بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے سے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہاں پہ پھر امیر المومنین جواب دیتے ہیں، انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک والدین کل، یہ اس وقت تھا کہ جب مسلمان کم تھے، فاما الآن وقد اتسع نطاقہ، لیکن ابھی جب کہ دین کا دامن پھیل چکا ہے، دین وسعت اختیار کر چکا ہے، وضرب بجیرانہ، اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ دین کی جو قوانین ہیں، دین کے جو حدود ہیں، دین کے جو رسم و رواج ہیں اور دین کے اصول ہیں، وہ بالکل مستحکم اور استوار ہو چکے ہیں۔ فامرؤ ومختارا، تو پس یہاں پر ہر شخص کو اختیار ہے اس معاملے میں کہ وہ خضاب لگائے یا نہ لگائے۔ دیکھیے، دو سوال کہ جو واقعاً ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے اور حرام محمد قیامت تک حرام ہے۔ جو رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دے دیا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ کس طرح سے امام نے اس کو مخیر کیا؟ کس طرح سے یہ کہا کہ انسان اختیار رکھتا ہے لگائے یا نہ لگائے؟ دیکھیں، احکام دو طریقے کے ہیں، دو طرح کے احکام ہیں۔ ایک وہ کہ جو ثابت ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک وہ قسم ہے کہ جو ثابت ہیں اور فطری ہیں، ان کو انجام دینا ہے۔ لیکن ایک جو احکام کی قسم ہے وہ متغیر ہے، یعنی متغیر سے کیا مراد ہے کہ جن کے موضوعات جب وہ تبدیل ہوتے ہیں تو ان کا حکم بھی کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ خون کی خرید و فروخت، میں مثال دے رہا ہوں کہ خون کی خرید و فروخت قدیم زمانے میں حرام سمجھی جاتی تھی، بلکہ حرام تھی۔ خون نہ تو خریدا جاتا تھا نہ فروخت کیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں جب موضوع بدلا ہے اس کا، وہ اسلام کے ابتدائی ادوار میں یہ موضوع تھا کہ اس کی خرید و فروخت حرام ہے، لیکن جیسے ہی موضوع بدلا ہے، موضوع کیا بدلا ہے؟ اگر کسی انسان کی جان بچانی ہو، اگر کسی انسان اگر خون دیتا ہے یا کسی سے خون لیتا ہے، خریدتا ہے اور اس سے انسان کی جان بچ جاتی ہے تو اس میں شرعی حوالے سے کوئی اشکال نہیں، یہ موضوع بدل گیا ہے۔ یعنی کسی انسان کی جان بچانے کے لیے اگر کوئی یہ کام، خون خریدتا ہے یا خون کو فروخت کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں، یعنی نجات انسانیت کے لیے اگر انسان اس کام کو انجام دے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس دو طرح کے احکام ہیں اسلام کے اندر، ایک یہ کہ جن کے موضوعات فکس ہیں، یعنی ثابت ہیں، فطری ہیں، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ مثلا نماز
صدر اسلام میں بھی واجب تھی، اب بھی واجب ہے۔ جھوٹ بولنا صدر اسلام میں بھی گناہ کبیرہ تھا، اب بھی گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اس وقت بھی واجب تھے، اس وقت بھی واجب ہے۔ موضوع ثابت ہے، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن وہ احکام کی جن کے موضوعات متغیر ہیں، ثابت نہیں ہیں، یعنی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو ان احکام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اگر موضوع بدلتا ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلو، دیکھیں یہاں پہ ایک کلمہ استعمال ہوا ہے، لا تشبہوا بالیہود۔ خضاب اس لیے کرو تاکہ تم یہودیوں سے الگ تھلگ نظر آؤ، یعنی تمہاری شباہت کیا ہے؟ یہودیوں سے نہ ہو۔ اب میں یہاں پہ رک کے میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں کہ خضاب لگانے کا حکم کیوں کہا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب خضاب سے مراد آج کے دور میں جو لوگ بلیک کلر کرتے ہیں، بالوں کو بلیک کلر کرتے ہیں، یہ اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ خضاب لگانے کا، بلیک کلر لگانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ایک مسلمان کم تھے، اس لیے رسول پاک نے حکم دیا کہ مسلمان زیادہ ہوں۔ دوسرا، یہودیوں سے کیا ہو؟ مشابہت نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ مسلمان جوان نظر آئیں۔ یہ تین علتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کا حکم دیا۔ اور آج کے دور میں یہ جس طرح امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ اسلام کی سرحدیں وسیع ہو گئی ہیں، اسلام پھیل چکا ہے، اسلام کے ستون محکم ہو چکے ہیں، اسلام مضبوط ہو چکا ہے، تو اگر آج کے دور میں کوئی اس کو اختیاراً مثلا اگر چاہے تو لگا سکتا ہے، نہ چاہے تو مشکل نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین نے اس کلام کی وضاحت کی۔